حضرت سیدنا صدیق اکبر نے غلام آزاد کروائے، حضرت بلال آزاد کروائے، عامر ابن فہیرہ کروائے، نادیہ کروائی، اور غلام آزاد کروائے۔ ہر مرتبہ جدوں بھی کوئی باری آئی رسول اللہ تے اپنا مال قربان کیتا، اولاد قربان کیتی ہے، خاندان قربان کیتا۔ اللہ دی قسم ہے رسول اللہ دی جتنی خدمت صدیق اکبر نے کیتی ہے، خود رسول اللہ فرماندے نے اتنی خدمت میری اور کوئی نہیں کر سکیا۔ اگر کلمہ طیبہ تے ایمان ہے ساڈا، سن مننا پوے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گل کر دینے حق کر دینے۔ دیکھو نا، ہو سکتا میں حافظ عبدالواحد صاحب کا حوصلہ بڑھاؤن واسطے کوئی گل نہ دی خوشامد اندر کر دے ماں، اسی لوگ کمزور ہیں، ساڑی گل غلط ہو سکتی، لیکن کیا رسول اللہ ہر گل وحی دے مطابق کر دیں کہ نہیں؟ اللہ کریم فرماندے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگو میرے نبی مصطفیٰ جیڑی گل کر دینے اللہ دی اجازت دے نال کر دینے، تے اس نبی کریم دی ذات کریم نے فرمایا مَا لِأَحَدٍ عَلَيْنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ۔ اے لوگو کسے دا بھی احسان دنیا دے اندر اگر میرے محمد تے ہے میں سب دے بدلے دے دیتے نے، ما خلا ابا بکر، ابو بکر دے احساناں دا بدلہ قیامت نو میرا خدا دے گا۔ اتنے احسان، اتنے احسان، اتنی خدمات رسول اللہ واسطے حضرت صدیق اکبر نے پیش کیتی ہیں کہ خود حضور اعتراف کر رہے نے میں نہیں، ورنہ میرے کول الحمدللہ حضور ضیاء الامت دیاں مہربانیاں میرے کول مواد موجود ہے کہ میں حضرت علی دے قول بھی پیش کر سکتا، لیکن میں حضور دا قول مقدم سمجھدا۔ سرکار نے فرمایا میرے تے کسے دا کوئی احسان نہیں، میں نے سب دے بدلے چکا دیتے نے، ایک ابو بکر ہے جدیاں احساناں دا بدلہ میرا خدا عطا کرے گا۔ برادران گرامی قدر جدیاں وفاواں دا تذکرہ انج رسول اللہ کرن۔ غزوہ تبوک دا موقع آیا، غزوہ تبوک دا پس منظر ہے کہ اس وقت دنیا دے اندر دو پاور اپنے آپنوں سپر پاور خیال کر دے سن، ایک روم ایک ایران۔ روم دا بادشاہ کہنے لگا دن بدن محمد عربی دا دین ود رہا، میں مدینے اتے حملہ کر کے مدینے اندر ہی نبی دا دین ختم کر دینا۔ اس اے بڑک ماری، اس اے چبڑ ماری، سرکار نے سن لئی۔ حضور نے صحابہ نے بلا کے فرمایا او کہندا میں مدینے تے حملہ کرنا، اٹھو او دے بارڈر تے جا کے تبوک تے جا کے للکاریے اور دس دئیے اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دوا دو گے۔ صحابہ کہندے گرمیاں دا موسم شدید غربت قحط سالی ہے، اگر صبح کھانا ملدا ہے تے شام دا گزارا بکریاں دے دودھ تے ہوندا یا کھجوراں تے کر دیاں، یہ حال عام لوگاں دا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے جلوہ گار ہوئے، آپ نے فرمایا لوگو لشکر تبوک لے جانا ہے، تیاری کرو، جڑے امیر لوگو او لوگ کچھ دیو، آج اسی بھی مدد کر دیاں، لیکن صدقے جاواں جتنی واری رسول اللہ نے اعلان کیتا ہر واری عثمان غنی نے لبیک کہیے، یا رسول اللہ میں 100 سواری بھی دیواں گا، سواریاں دا سامان بھی دیواں گا، خرچہ بھی دیواں گا۔ حضرت عثمان غنی ڈھیر لا دیتے، امیر سن، غنی سن۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اس جذبے نال آیا، ہر واری ابو بکر واری لے جاندہ، آج میں نہیں بدن دینا۔ آپ فرماندے میں گھر گیا، ایک ایک چیز گن کے ادھی گھر چھوڑ آیا، ادھی لے کے حضور دی بارگاہ چاہ گیا۔ تھوڑی دیر تک حضرت صدیق بھی آ گئے، سرکار نے پوچھا ہاں عمر ما اب کہتا لے اہلک، گھر والے واسطے کے چھوڑ کے آیا؟ یا رسول اللہ ادھا گھر چھوڑ آیا ادھا لے آیا۔ حضرت ابو بکر والا حضور نے اپنا چہرہ مبارک موڑ کے فرمایا ما اب کہتا لے اہلک یا ابا بکر، 10 ابو بکر گھر کی چھوڑ آیا۔ کہندے آقا آپ منگو، ابو بکر کوئی شے رکھ لے کس طرح ہو سکتا؟ اب کہی تو لہم اللہ و رسولہ، میں تے اللہ رسول دا نا چھوڑ آیا، باقی ہر شے لے آئے۔ بقول اقبال پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔
آقا میں سب کچھ لے کے آ گیا. میرے کریم آقا تے ان صدیق نے سب کچھ واریا. اگر صدیق نے وفاواں کیتیاں تے مصطفیٰ بھی وفاواں کیتیاں. حضور نے بھی کرم فرمایا. حضرت ابو بکر دی عزت بڑھائی. حضرت ابو بکر نو مقام دلائے نے. برادران گرامی قدر میرے کریم آقا دی حیات طیبہ دے آخری ایام نے حضور بیمار نے. حضرت بلال حضر یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے, نماز تیار ہے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو صحابہ نو نماز پڑھا دین. حضور نے حکم فرمایا ابو بکر نماز پڑھان. اے حضور دی زندگی دے آخری ایام میں تمام صحابہ کرام موجود نے, بشمول مولا علی شیر خدا سارے موجود نے. رسول اللہ نے حکمن صحابہ کرام دا امام صدیق اکبر نو بنایا. بولو کہنے بنایا؟ تھوڑے بول دے ہو, کوئی شک دی گل ہے؟ یہ تو میری ذمہ داری ہے نا. بولو کنوں امام بنایا؟ صدیق اکبر نو. نبی پاک نے امام بنایا. سرکار دی حیات طیبہ اندر صدیق اکبر نے 17 نمازاں پڑھائیاں. کتنیاں؟ اور صحابہ کرام نے مگر پڑھیاں. اور رسول گرامی نے ایک نماز دی حالت اندر حجرہ مبارکہ دا پردہ سرکا کے ملازہ کیتا. تمام صحابہ صدیق اکبر مگر نماز پڑھ رہے نے. تائیں میں کہنا الحمدللہ اسی ابو بکر صدیق نو امام مندیاں. اس تو ابو بکر او امام نے جنہاں امام آمنہ دے لال بنا گئے نے. اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام, خود امام دو جہاں جس کو بنا جائیں امام. حضور نے بھی مہربانیاں کیتیاں. اگر صدیق نے وفا کیتی, حضرت صدیق دی خواہش سی میرے مرن تو بعد میرا جنازہ حضور دی قبر انور تے رکھ دینا, جو فیصلہ ہوئے گا سو ہوئے گا. کرامت دے طور تے قبر پاک چ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, محبوب نو محبوب نال ملا دے. جب تک صدیق دا بس چلیا صدیق جدا نہیں ہویا. اج مصطفیٰ صدیق نو کول سنبھالے. رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے, کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو. اور پھر صدیق اکبر دی قبر کس جگہ تے؟ میرے آقا دا ارشاد ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ حدیث ہے جیڑی حدیث سب دیاں کتاباں وچ موجود ہے. امام جعفر صادق بھی کہندے نے گل بالکل سچی ہے کہ رسول اللہ دے حجرے تو لے کے منبر تک درمیانی ٹکڑا اس زمین دا ٹکڑا نہیں, یہ جنت دا. ہن تے بول پاو, گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے, اونچے بولو, جنت دا باغ. امام جعفر صادق فرماندے اصلاً حضور دا ارشاد ہے, لیکن امام جعفر صادق بھی فرماندے حضور دے گھر تو لے کے حضور دے منبر تک درمیانہ حصہ یہ جنت دا باغ ہے. الحمدللہ آج توں تے میں انتظار کر دیاں 2 نفل اتھے پڑھنے مل جان. سنگیاں نہ کے آدیاں اج ریاض الجنہ وچ میں جی 2 نفل پڑھن, اج 10 نفل پڑھن. اس ابو بکر و عمر دی عزت دا کی عالم ہے, سعادت دا کی عالم ہے, جنہ دیاں قبریں ریاض الجنت اندر موجود ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. میرے بھائی میرے کریم نے خود فرمایا ہے جنت دا باغ. گویا پتہ چلیا لوگ جنت اندر جان گے, حساب کتاب تو بعد جان گے. ابو بکر عمر او نے دنیا تو پیر چایا ہے, اگلا قدم جا کے جنت اندر ٹکایا ہے. اے حضور دیاں وفاواں دا اجر پایا ہے. تائی میں کہنا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے.
ایک دن حضور اس حال اندر مسجد نبی چاہے کہ حضرت ابو بکر دائیں جانب نے، حضرت عمر بائیں جانب نے، صحابہ منظر ویکھ کے بڑے خوش ہوئے. عجیب منظر ہے، درمیان وچ مہر رسالت آ رہے نے، دائیں جانب رسول اللہ دے دو عظیم ستارے آ رہے نے، لوگ خوش ہو رہے نے. حضور نے لوگاں دا اے ویکھیا نہ تاثر کہ آپ نے فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ، اے صحابہ اے یاریاں آج دیاں ہی نہیں، جدوں محشر قائم ہوئے گا اس دن بھی اسی نہیں آواں گے. صدیق دائیں جانب ہوئے گا، عمر بائیں جانب ہوئے گا. ای او وفاواں نے جڑیاں اج بھی قائم نے اتھے بھی قائم نے. مبارک ہوئے اہل سنت والجماعت تو ہن اساڈیاں دوے چہرے دیاں اکھاں روشن نے. اسی مولا علی بھی سلام کر دیاں، حضرت صدیق اکبر دی عزت نو بھی سلام کر دیاں. کیوں نہ کریے، ساڈا تے ایمان ہے جیڑا بھی رسول اللہ دا وفادار ہے او سنیاں دا سردار ہے. کچھ بولو سنیاں دا. اور میں کہنا ہونا میرے مخدوم ہیں سب آقا تیرے چاہنے والے. جو بھی رسول اللہ دے چاہن والا ہے وہ ساڈا سردار، ساڈا آقا اور ساڈے واسطے قابل احترام ہے. دعا ہے اللہ تعالی سانو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و عزت نصیب فرمائے اور حضور دے صحابہ اور اہل بیت اعظام دی عزت توقیر ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے.